اب یہ جو کینسر ہے ہر گھر میں ایسے عام کیوں ہو گیا؟ کینسر تو ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. آپ سب سے پہلے ریفائنڈ فوڈ چھوڑ دیں, چینی بند کر دیں. کینسر سے بچنا چاہتے ہیں اگر کینسر ہسٹری ہے. بالکل. روزہ رکھنا شروع کر دیں. سر یہ بتائیے گا جو نفسیاتی بیماری ہے اس کا علاج ہے حکمت میں؟ بہت سارے بچے آتے ہیں, آپ دیکھیں وہ ہکلانا شروع کر دیتے ہیں, اس کے پیچھے کہیں کسی نے بہت زور سے ڈانٹ دیا. سر اگر جیسے اسبغول کا چھلکا وغیرہ ہو گیا, اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال کی جائیں تو تھوڑا آرام رہے گا. کانسٹیپیشن کو, قبض کو ہمارے یہاں ام الامراض کہا جاتا ہے. روڈس پہ بھی موسٹلی ایسے میں نے بڑے سارے بورڈز دیکھے ہیں جہاں پر لوگ مردوں کے لیے کچھ لکھ دیتے ہیں, کچھ ایسے حکیم ہیں جو وہ کلیم کر رہے ہیں. نارملی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. آج آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حکمت میں ایسی الو بنا رہے بیوقوف بنا کے دیواروں پہ لکھ رہے. قیلولہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاور نیپ کی شکل میں آج ہمارے یہاں دنیا میں رائج ہے. ہم دور بھاگ گئے اس سے. بانجھ پن ہے, کسی کو اور بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ سب کی خواہش ہے اولاد, تو مجھے بتائیے گا پھر کیا اس میں حکمت کا کوئی علاج ہے ایسا؟ بالکل علاج ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہماری امیوں کی ایج میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا مونوپوز تو اب کسی کو سنو تو 40 سال 35 سال کی عمر میں 35 آپ اور کم بتا رہے ہیں, میں تو 40. تو سر یہ آج جو ہے وہ 17 18 سال کی بچیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. مطلب میں گنج پن کا کوئی علاج ہے؟ ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے انڈے کا تیل. کوئی ایسا منہ پہ لیپی بتا دیں, کوئی ماسک بتا دیں, کوئی رات کو لگائیں صبح اٹھیں تو ہماری ایجنگ جو ہے واو وقت. کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کا استعمال. پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہم ایک سرما ڈالتے ہیں زبردستی, آدھا تو ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, اس کی آنکھ کی پتلی کو کھولتے ہیں اور اتنی باریک سوئی کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ہم پوری سلائی اس کی آنکھ کے اندر ایسے گھسا رہے ہیں. وہ جو دھینگا مشتی آپ کر رہی ہیں اس میں وہ منہ میں ہی چلا گیا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ جو کینسر ہے ہر گھر میں کوئی ایک یا دو افراد آپ سننے میں آئے گا کہ کینسر پیشنٹ ہیں, کینسر کی وجہ سے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, امی کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کی فیملی ہسٹری بڑی اسٹرانگ ہے اس میں. اب یہ جو کینسر ہے ہر گھر میں ایسے عام کیوں ہو گیا؟ کینسر تو ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. میری اور آپ کی اگر میں بچپن میں چلی جاؤں تو آئی ڈونٹ تھنک سو ہمیں پتہ بھی تھا what is cancer. Now everybody talk about cancer. What's this? کینسر ہے کیا یہ بھی بتا دیں. ہر چیز کی بنیاد جو ہے نا جا کے پھر وہی نکلتی ہے ہماری ڈائٹ. ہمارے ہم غذا سے یا اپنے ماحول سے یا ایون اپنی سوچ سے اپنے اندر آکسائڈس پیدا کر دیتے ہیں. آکسائڈس ایک میں لیمن کے لیے کہتا ہوں کہ زنگ آلود ایک ایسا فینومینا ہے جو ہماری باڈی میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس فروٹس کی شکل میں, سبزیوں کی شکل میں, دواؤں کی شکل میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں ان کو کہیں موقع ملتا ہے باڈی میں تو گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اسٹریس کے نتیجے میں بھی یہ آکسائڈس پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم آکسیڈیٹیو اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے. تو جہاں ہمیں ان کو موقع ملتا ہے وہاں وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں اور وہ ٹریگر ہوتی ہیں چیزیں, اور پھر وہ انفلٹریشن جو ایک ایب نارمل سیل ہے اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ کہیں خدا نخواستہ کسی گلینڈ میں ہے تو پھر تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. کسی ایک جگہ میں مخصوص ہے تو پھر آپ اس کو ریڈیشن کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے, کیمو کے ذریعے سے یا اور دوائیں ہیں اس کو. لیکن جو یہ تو بیسیکلی یہ والا فیکٹر ہو گیا. اس میں کیا کریں کہ آپ سب سے پہلے ریفائنڈ فوڈ چھوڑ دیں, چینی بند کر دیں. کینسر سے بچنا چاہتے ہیں اگر کینسر ہسٹری ہے. بالکل. روزہ رکھنا شروع کر دیں. واہ. ٹھیک ہے. آٹوفیجی ایک فنومینا ہے, یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں 14 گھنٹے گزر گئے, 15 گھنٹے گزر گئے, 16 گھنٹے گزر گئے, تو آپ کی باڈی چونکہ کھربوں خلیات پر مشتمل ہے سیلز کے اوپر, اور ہر خلیہ جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے. یعنی اس میں ڈائجیشن بھی ہو رہی ہے, اس میں ایبزارپشن بھی ہو رہی ہے, اس میں ایلیمنیشن بھی ہو رہی ہے, وہ آکسیجن کا انٹیک بھی کر رہا ہے, وہ پاور جنریشن بھی کر رہا ہے, وہ سارے کام کر رہا ہے. تو اس کو اس کے لیے خوراک چاہیے. نارملی یہ خوراک جو ہے وہ ہم اپنی غذا سے دیتے ہیں. ہمیں کریونگ ہوتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں اور کوئی چیز ہوتی ہے. تو جب یہ 14-15 گھنٹے کا فنومینا جو ہے, جو کہ عبادت بھی ہے ہمارے یہاں روزہ رکھنا, تو جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اب باڈی جو ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہے اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے جو ایسی ادھر ادھر چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اس میں آکسیڈنٹس بھی ہیں, اس میں فیٹ بھی ہے, اس میں کوئی ٹیومر بھی ہے جو بینائن تھا یا کچھ اور تھا, اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے. اور یہ خوشخبری بھی ہے موٹے لوگوں کے لیے, اوبیس لوگوں کے لیے کہ ان کو فائدہ دے گا, اور یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے یا کم از کم اس کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ اپنے آپ کو اس انداز میں, علاج ٹھیک ہے جو بھی ہے کرائیے. ایک بات اور بھی میں یہاں بنیادی طور پہ کہہ چلوں کہ ہمارے یہاں طب یونانی میں ہم اس اندر کے طبیب کو اسٹرانگ کرتے ہیں اپنی دوائیں دے کر جو کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج جو یہ جو
فنومینا ہے ہمارے یہاں میڈیکل سائنس کا. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کھا کر یا جس میں آپ گزرتے ہیں, ریڈیشنز ہیں کچھ ہیں, آپ کی باڈی جو ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے. آپ اس مریض کو کہتے ہیں جی بخار والے سے قریب نہ جائے, کھانسی نزلے زکام والے سے قریب نہ جائے, اس سے بچا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ٹھیک ہے وہ ایک طریقہ علاج ہے, اس سے بہت سارے لوگوں کو یقیناً فائدہ بھی ہوتا ہے. اچھا. اور لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ بہتر رہے, اور اس کے نتیجے میں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اور ساتھ میں جو چیزیں کاز کر رہی ہیں, جو وجوہات بن رہی ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز میں نے پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ, چینی کا استعمال, اور روزے رکھنا, نیند وقت پہ پوری کرنا تاکہ آپ کا زنک, میگنیشیم, آپ کا یہ جو میلانن سیلز کی پروڈکشن ہے میلاٹونن کی شکل میں, وہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھے لیول پر اپ ٹو دی مارک رہیں. اوکے. تو اس سے آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ فائٹنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ارے واہ سر, یہ لیور کلینزنگ جو ہوتی ہے, آپ اپنی باڈی کو جو ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں, جسم کا ڈیٹاکس کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے عام آدمی کے لیے؟ کیا وہ گھر پہ اپنے باڈی کو ڈیٹاکس کر سکتا ہے؟ کہ ایک زمانہ ہم سنتے تھے نا کہ سال میں ایک مرتبہ کچھ کہتے تھے کہ جلاب پلاؤ, اس کا پیٹ صاف کرو, اس کا جسم صاف کرو. تو یہ والے سسٹم جو ہیں اب تو ہم نہیں سننے کو ملتے اس طرح کی باتیں. تو یہ ڈیٹاکس کس طرح سے امپورٹنٹ ہے, ہمارا جسم صاف ہو جائے, یہ کیسے امپورٹنٹ ہے, گھر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری باڈی میں جو سب سے بڑا ڈیٹاکسیفائنگ ایجنٹ ہے وہ ہے ہی لیور. سب سے بڑا ایجنٹ ہے. اس کو سپورٹ کیسے کرنا ہے, وہ یقیناً اچھی غذائیں, صاف ستھری غذائیں, وقت پہ کھانا, کم کھانا, وقت پہ سونا, جو بھی چیزیں اس حوالے سے معاون ہوتی ہیں اس میں آپ اس کو جتنا سپورٹ کریں گے اتنا وہ اچھا رسپانس دینا شروع کر دے گا. جتنا آپ اس کو تھکاتے چلے جائیں گے, ابھی کوئی چیز کھائی ہے, پھر کوئی چیز کھا لی, پھر کوئی چیز کھا لی, تو وہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے وہ, تو وہ تھک جاتا ہے. تو جتنا آپ اس کو مینیج کر لیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور میں نے کہا نا کہ جگر جو ہے وہ یہ جو وائرل ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی 25-30 سال لیتا ہے خراب ہونے میں. تو اتنا اسٹرانگ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو. تو اس میں آپ جتنا اس کو بہتر رکھیں گے اتنا آپ کے اچھا ہے. سر یہ بتائیے گا جو نفسیاتی بیماری ہے اس کا علاج ہے حکمت میں؟ کچھ چیزیں یقیناً ہیں جو ہمارے یہاں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات کہ میں اسپیسیفک کوئی نسخے بالکل نہیں دینا چاہوں گا, کیونکہ ہر مریض کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں, ہر مریض کے اپنے حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں وہ کسی ٹراما کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ ڈیولپ ہوا, کوئی اسٹوری ہو گیا, کوئی اسٹوری, ٹھیک ہے نا, کہیں کوئی ایسی جذباتی وابستگی تھی کسی اس کے ساتھ, وہ کہیں کلیش ہو گئی, اس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا. بہت سارے بچے آتے ہیں آپ دیکھیں وہ ہکلانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے پیچھے کہیں کسی نے بہت زور سے ڈانٹ دیا, سپریس ہو گیا. کچھ بچے جو ہیں کوئی ایسی چیز ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ رات کو بیڈ ویٹنگ شروع کر دی. تو اس طرح کی تو چیزیں ہیں ہی, یہ تو چھوٹی ہو گئی نا. لیکن ایک اور کہ آپ کے اندر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, آپ واپس اس میں آ گئے, تو ایز اے مسلم, ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے پہلی چیز تو ہے ہمارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا ہے. تو یہ میری کاؤنسلنگ ہوتی ہے بیسیکلی پیشنٹس کے ساتھ کہ آپ اگر کوئی ڈپریشن میں ہے, وہ میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے پہ راضی نہیں ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا, تو وہ حماقت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں سب سے پہلے اس کو کاؤنسل کریں, اس کو سمجھائیں اچھے برے کا جو ابھی وقتی طور پہ وہ بھول گیا ہے, اس کو واپس لے کر آئیں. کاؤنسلنگ از مور امپورٹنٹ, سب سے پہلے بہت ضروری ہے.